بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے نور سے تخلیق کیا، لیکن ان کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی نسل چلتی ہے۔ جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون کو زمین پر بھیجا تو اس کو زمین پر ایک جن لڑکی سے ملا دیا۔ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور ان دونوں کی خوب نسل بڑھ گئی۔ پہلے پہر تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جالیبہ اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد دراز اور بہادر تھے۔ جالیبہ شکل و صورت سے ببر شیر کی طرح نظر آتا تھا اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جالیبہ جنوں کا سردار تھا، اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا تھا۔ اسرائیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ اور تباہی مچانی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں اسرائیل کے والدین بھی تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا، ان میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسرائیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اسرائیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اسرائیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کو خطاب دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔ فرشتے اسرائیل کو نیک اور پرہیزگار کہنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اسرائیل کو 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقرر کیا گیا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا تھا۔ 20,000 سال تک اسرائیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے معلم مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی اسرائیل سے ہی تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن اسرائیل نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 2,000 سال تک اسرائیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا کہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے ایک حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بندہ شیطان بن جائے گا۔ یہ وہ شیطان مردود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل ہر وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر کئی ہزار سال عبادت میں گزار دیے۔ پھر ایک دن اسرائیل کے علم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو اس پتلے سے بہت زیادہ حیران ہو جاتے، جبکہ ابلیس کا گزر ہوتا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ جب اس پتلے کو ابلیس مارتا تھا تو اس سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔
جب سارے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اسرائیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے فرمایا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسرائیل تکبر اور غرور میں آ کر بولا، اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجہ بہتر ہوں۔ اسرائیل کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ پھر اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی بات کو مان لیا اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اسرائیل نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کا نافرمان کرتا رہوں گا، جس میں سے بہت زیادہ بندے میرے شکنجے میں آ کر تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو یہ الفاظ کہتے سنا تو فرمایا، اسی وقت یہاں سے چلا جا، جو میرے بندہ تیری بات کو مان کر میرا نافرمان ہو جائے گا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو اسرائیل کو تکبر اور غرور کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس طرح اسرائیل نے اپنی ساری عبادت کو رائیگاں کر لیا۔ وہاں سے نکل کر وہ اسرائیل سے ابلیس بن گیا۔ قرآن پاک کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں عقیدوں میں بھی اس کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اس کو ایپولیسین اور مقدس کتاب میں اس کو سیٹل لوسیفر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ شروع سے ایک عقیدہ لوسیفر کو سچا مانتا آ رہا ہے، وہ عقیدہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ لوسیفر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوسیفر نے خدا کے حکم کو نہ مان کر اچھا کیا ہے۔ وہ لوسیفر کو خدا کے برابر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ شیطان کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے لوسیفر زم کہلاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ابلیس کو موت اس وقت آئے گی جب اسرائیل پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرا سور پھونکنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ روز محشر کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان کرتا ہوا کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، میں نے جو وعدہ تم کو دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا تسلط حاصل نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو بلایا اور تم سب نے میری بات کو مان لیا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔